بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مرد عورت کو گھوڑی بنا کے عورت کی پچھلی شرمگاہ یعنی دبر میں جمع کرے، کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا کبیرہ گناہ ہے، چاہے حیض کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں۔ نبی نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث 5865 میں بھی ہے، بلکہ نبی کریم نے یہاں تک فرمایا جس نے حاضہ سے جمع کیا یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا یا کسی کاہن کے پاس آیا تو اس نے محمد پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا۔ بیوی کے دوبر پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، البتہ بالقصد واردہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنا سخت حرام اور ناجائز ہے۔ احادیث میں اس پر مختلف فوائدیں وارد ہوئی ہیں، پس ایسی صورت میں دونوں پر صدق دل سے توبہ استغفار لازم ہوگا۔ ہم بستری کے اصل محل کو چھوڑ کر پچھلے راستے میں دخول کرنا حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو ملعون قرار دیا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے۔ سنن ابی داؤد کی دوسری روایت میں ایسے شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بری قرار دیا ہے۔ مشکات المصابی میں ہے، یعنی اس قبیحہ عمل کو حلال سمجھ کر کرنا کفر ہے اور حرام سمجھ کر کرنا حلال طریقے سے تسکین شہوت کی نعمت کی ناشکری اور کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ فیض القدیر میں ہے۔ جامع ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد کی روایت میں ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت اس پر رحمت کی نگاہ نہیں فرماتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ حق بتلانے سے نہیں شرماتا، عورتوں کے پاس پیچھے کے راستے سے نہ آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو پیچھے کے راستے سے اپنی بیوی سے تسکین شہوت کرتا ہو، تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ یہ تو کفر کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا ہے، لہٰذا پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرنا حرام ہے اور اللہ کی رحمت سے دوری اور لعنت کے حقدار ہونے کا سبب ہے، اور حلال سمجھ کر کرنا کفر ہے، اگرچہ بیوی کی رضامندی یا چاہت ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا تسکین شہوت کے حصول کے لیے حلال اور فطری راستہ اختیار کرنا سائل پر لازم ہے۔ بس اگر ایسا قبیحہ کسی سے سرزد ہو گیا تو فوری طور پر توبہ استغفار کرنا ضروری ہوگا۔ گو نفس اسفال سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی شخص اس شنیع فعل سے باز نہ آئے تو اس کی بیوی اس سے جدائی حاصل کرنے میں حق کے باجانب ہوگی، البتہ اگر سائل کی مراد پشت میں جمع کرنے سے پیچھے کے راستے سے آگے دخول کرنا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ بہت سی فطرت سلیمہ کی مالک بیویاں اس بات کا انکار کرتی ہیں، لیکن کچھ شوہر اسے طلاق سے ڈرا دھمکا کر منوا لیتے ہیں اور کچھ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی شرم و حیا سے اہل علم سے پوچھ نہیں پاتی اور وہ اسے کہہ دیتا ہے یہ حلال ہے۔ اس جرم کا کچھ لوگوں میں یہ سبب ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پاک بندھن میں جاہلی اور غیر فطری طریقوں کو داخل کر دیتے ہیں، یا اس کی وجہ ذہن میں گندی فلموں کے مناظر ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں ان سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ کام سراسر حرام ہے، چاہے میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے راضی بھی ہوں، اس لیے کہ ان دونوں کی رضامندی حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ علامہ شمس الدین ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اسفال کی حرمت کے بارے میں کچھ حکمتیں اپنی کتاب زاد المعاد میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دبر میں جمع کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہوا، اور اگر اللہ نے فرج آگے والی شرمگاہ میں حیض کی حالت میں جمع صرف اس لیے حرام کیا ہے کہ عارضی طور پر یہ گندگی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں خیال ہے جو ہمیشہ ہی گندگی کی جگہ ہے، اور اس میں نقصان بھی ہے کہ اس فعل سے نئی نسل پیدا نہیں ہوگی
اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ خواتین کے دبر سے آگے چلتے ہوئے بچوں کے ساتھ غیر فطری کام شروع کر دیں۔ جمع سے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، جس سے عورت کی شہوت پوری نہیں ہوتی اور اس کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دبر کو اللہ تعالیٰ نے جمع کے لیے نہیں بنایا اور نہ ہی اسے اس کام کے لیے تیار کیا ہے۔ فرج ہی جمع کے لیے پیدا کی گئی ہے، چنانچہ فرج چھوڑ کر دبر میں سے جمع کرنے والے اللہ کی حکمت اور شریعت دونوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کام سے مرد کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے طبیب حضرات بھی اس سے منع کرتے ہیں، کیونکہ فرج میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اس سے مرد کو سکون ملتا ہے، جبکہ دبر میں مکمل پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ ہی مکمل طور پر پانی دبر میں نکل پاتا ہے، کیونکہ یہی فطرت کے خلاف ہے۔ مرد کا ایک اور اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں جو کہ فطرت کے خلاف ہیں۔ یہ جگہ گندگی اور پخانے کی ہے اور انسان اس جگہ کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور گندگی اس کے جسم کو بھی لگ جاتی ہے۔ عورت کے لیے بھی یہی نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ یہ کام کرنے والے اور کروانے والے کے مزاج میں ایسی تبدیلی آتی ہے جس کی اصلاح ممکن نہیں۔ اگر توبہ کر لے تو شاید اللہ اس کی اصلاح فرما دیں۔ یہ کام لعنت کا موجب اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، جس سے اللہ کی نعمتیں زائل اور بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والے سے اعراض فرما لے گا اور اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ذرا سوچئے، اس کے بعد اسے کس خیر کی امید ہو سکتی ہے اور کس طرح تکلیف سے بچ سکتا ہے؟ انسان کی زندگی کیسی ہوگی جب کہ اللہ کی لعنت اس پر برستی ہو اور اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اس کام سے حیا مکمل طور پر رخصت ہو جاتی ہے، حالانکہ دل کی زندگی حیا سے ہوتی ہے۔ اگر دل سے حیا مٹ جائے تو گناہوں کو بھی انسان اچھا سمجھنے لگتا ہے اور بری چیزوں کو بھی اچھا جاننے لگتا ہے۔ یہاں آ کر برائی اس پر مکمل حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کام سے انسان اس فطرت سے نکل جاتا ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور اس میں حیوانیت آ جاتی ہے، بلکہ حیوانیت سے بڑھ کر اپنی فطرت کو الٹ کر بیٹھتا ہے، اور جب فطرت ہی الٹ جائے اس کے کام اور چال چلن سب الٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بری چیزیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اس سے انسان میں مذموم قسم کی جرات پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور گناہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو اس بستی پر جس کی اتباع اور ہدایت میں کامیابی ہے اور اس کی مخالفت میں ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔